تیمور کی طرح کغزن بھی کسی اعلیٰ منزلیت یا متمول خاندان کا آدمی نہ تھا اور نہ وہ چنگیز خان کی اولاد سے تھا، مگر طبیعت میں جسارت تھی۔ بڑے بڑے امراء الساعت سے بھی اتحاد پیدا کر لیا تھا۔ مصنف مزاج اور عادل تھا۔ تاتاریوں کے قبیلے جنہیں کبھی سکون و قرار نہ تھا، اس کی عزت کرنے لگے۔ کغزن کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ بغاوت میں کامیابی کے بعد صید و شکار کی طرف متوجہ ہوا اور اب کہیں ایسی ہی ضرورت پڑی تھی تو لڑائی کو نکلتا تھا۔ تاتاری قبیلوں پر اسے اعتماد نہ تھا، وہ ہمیشہ اس کے معاون رہیں گے۔ تیمور سے البتہ متوقع رہتا تھا کہ برے وقت میں پہلو تہی نہ کرے گا۔ تیمور کے علاوہ کغزن کے جتنے امراء دربار تھے وہ سب اپنے ہی نفع و نقصان کے خیال میں رہتے تھے۔ جس چنگیز خانی کو سیر و خوانی پر بٹھایا گیا تھا اسے خراج ادا کر دیتے تھے اور بظاہر اس کے ذخیرہ خواہ بھی تھے، مگر کغزن کی بغاوت کے وقت یہ سب شریک رہے تھے۔ ان میں بعض امیر ایسے تھے کہ وقت پر 10,000 سپاہ اپنے علم کے نیچے جمع کر سکتے تھے۔ یہ صرف کغزن کی لیاقت اور فراست تھی کہ عنان حکومت اپنے ہاتھ میں رکھ سکا۔ امیر کغزن نے دیکھا کہ تاتاری بہادر اور تیمور کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ قبائل میں تاتار بہادر وہ لوگ کہلائے جاتے تھے جو خاص طور پر دلاوری اور شجاعت میں نام پیدا کر چکے تھے۔ یہ قبیلوں کے وہ خونخوار اور دیو ہیگل لوگ تھے جو لڑائی پر ایسے خوش ہو کر جاتے تھے جیسے کہیں ضیافت خانے میں جاتے ہوں۔ تیمور پسر ترغزائی کو ان بہادروں میں وہ رتبہ حاصل ہو گیا جس میں وہ فی الوقت مستحق تھا، اور تیمور انہی بہادروں کو ساتھ لے کر دوسروں پر دھاوا کرنے جایا کرتا تھا۔ یہ دلیر اور شجاع امیر کغزن کے حاشیہ نشین تھے اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنی ہمت اور مردانگی کے قصے سنایا کرتے تھے۔ تیمور کی طبیعت میں ایک قدرتی مادہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بے حد خوش ہونے کا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ سخت سے سخت خطرے اور اندیشے کی حالت میں بھی وہ بالکل خاموش رہتا تھا، اور صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی مشکل مسئلہ پر بے حد غور کر رہا ہو۔ قوم کے بہادر تیمور کی طبیعت کو مورکہ آفرین کہا کرتے تھے۔ جسم ایسا قوی اور توانا تھا کہ گھوڑوں کی پیٹھ پر بڑے بڑے مسافتیں طے کرنے اور راتیں جاگ جاگ کر گزارنا اس کے لیے کچھ نہ تھا۔ کار فرمائی اور حکمرانی اوصاف موجود تھے۔ سردار اور ہادی بننے کو بہت پسند کرتا تھا۔ بدن میں طاقت ایسی کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی کہ ہر کام میں اپنے اوپر بے حد بھروسہ کرتا تھا۔ ایک دن امیر کغزن سے درخواست کی کہ قبیلہ برلاس کے لوگ جو ملک میں متفرق ہیں ان سب کی سرداری مجھے توزیع فرمائی جائے۔ کغزن کو یہ درخواست کچھ پسند نہ آئی، مگر جواب نرمی سے دیا، کیوں گھبراتے ہو؟ ایک دن تم ہی برلاس کے سردار ہو جاؤ گے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد کغزن کو خیال ہوا کہ تیمور کی شادی کر دینی مناسب ہوگی، چنانچہ اس نے اپنی ایک پوتی سے اس کی شادی کر دی جو دوسرے صاحب حکومت اوس سے خاندان وابستہ رکھتی تھی۔ تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ تیمور کی عروس حسن میں ماہ نو اور قامت میں سربرستان تھی۔ سن اس وقت غالباً 15 برس کا ہوگا، کیونکہ ابھی تک باپ کے ساتھ شکار میں جانے کی اجازت ملی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اس کا نام الجائی خاتون آغا یعنی بیولجائی ہوا۔ اس زمانے میں تاتاریوں کی عورتیں بے نقاب رہتی تھیں، ابھی تک پردے کی رسم سے واقف نہ تھیں۔ شوہروں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر کرتے، لڑائیوں میں شریک ہوتے اور زیارت کے لیے جاتے۔ چونکہ فاتحوں کی بیٹیاں تھیں اس لیے اپنے بزرگوں کے مفاخر میں حصہ رکھتی تھیں۔ تازگی اور قوت حیات ان میں وہی موجود تھی جو کھلے میدانوں میں زندگی بسر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ گھر کے مال و اسباب بچوں، دادیوں، نانیوں کے سپرد ہوتی تھی، اور یہ بڑی بوڑھیاں اونٹیوں کا دودھ
دہنے لے کر چمڑے کی موزوں تک سیاہ کرتی تھی۔ تیمور کے زمانے میں تاتاری عورتوں کا مال شوہر کے مال سے جدا ہوتا تھا۔ اس مال میں شادی کے وقت ماں باپ کی دی ہوئی چیزیں اور شادی کے بعد شوہر کے دیے ہوئے تحفے شامل ہوتے تھے۔ امرائے اعظم کی بیویاں اپنی ساز و سامان، نوکر چاکر سب علیحدہ رکھتی تھیں۔ محلوں میں ان کے رہنے کا مقام اور سفر میں ان کے خیموں جدا ہوتے تھے۔ یورپ کی بہنوں کی طرح تاتاریہ عورتیں کارچوب دوزی یا گلوکارہ، گلیم بافی یا دیوار پوشوں پر گل بوڑے کرنے میں اپنا وقت صرف نہ کرتی، بلکہ وہ مردوں کے ساتھ لڑائیوں میں جاتی، اور یہاں ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوتی کہ مبارزوں کے بچوں کو پرورش کرے۔ جشن فتح میں بیٹھ کر خوش ہوتی، لیکن اگر ان کے مردوں پر دشمن غالب آ جاتا تو فاتح کا مال غنیمت بن جاتی۔ شہزادی الجائی سرحد شمال سے جہاں اس کا وطن تھا، چند قربا اور غلاموں کے ہمراہ اپنے داد کغزن کے پاس سمرقند میں آئی، اور یہاں پہلی مرتبہ اس نے اس مرد کی صورت دیکھی جو اس کا شوہر ہونے والا تھا۔ یہ بڑی جسم رکھنے والا نوجوان تیمور تھا، جو اپنے بہادروں کے ساتھ کسی مہم پر گیا ہوا تھا، مگر اب شادی کی غرض سے واپس چلا آیا تھا۔ قیافہ شناستوں نے الجائی کی صورت کو دیکھ کر کہا تھا، تیری تقدیر تیرے جیبن پر لکھی ہے، اسے بدلنا چاہے گی بھی تو بدل نہ سکے گی۔ روس نے بھی اس موقع کے لیے تیاریاں کی، مگر وہ اور قسم کی تھی۔ عرق گلاب میں نہائی، لمبے لمبے سیاہ بالوں میں پہلے روغن لگایا، پھر دودھ گرم کر کے بال دھوئے، یہاں تک کہ ریشم کے لچوں کی طرح نرم ہو کر ان میں اور بھی چمک پیدا ہو گئی۔ جس سنہرے گل بیٹی اور آہستوں کی تھی، اس پر ایک لمحہ جامہ جس کے کناروں پر بھاری روحیں کام تھی، نازک شناستوں، سیاہ زلفوں کی ڈیریاں رکھی تھی اور کانوں کے پاس سے گاگل کے نیچے گری ہوئی تھی۔ پیشانی کو حسین بنانے کے لیے سر پر کپڑا لگایا ہوا تھا۔ اس لباس میں الجائی قالینوں پر چلتی جہاں تاتاری بیٹھے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سب کی نگاہیں اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور جب اٹھ کر دوسرے رنگ کا لباس پہن کر آ گئی تو پھر وہی نگاہیں دوسری مرتبہ اس پر پڑی۔ صاف گندم گوہ چہرہ چاولوں کے طرح سفید گورا بنا ہوا تھا۔ دونوں بہنوں کے اوپر اور بیچ میں ایک سیاہی مائل نیلا خط کسی درخت کے پتوں کے عرق سے کھینچا ہوا تھا۔